اچھا سر، یہ پھر دو تین چیزیں ہوگی، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ لوں. ایک تو پنجاب حکومت کی ڈٹرمینیشن ہے، صرف ان کی کوئی اپریہنشن نہیں ہے. انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ 17-18 میں یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے اندر اس جماعت کا کیا رول تھا. پھر 2021 میں جس بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت نے بین کیا اس میں یہ رول تھا. اور اب جو ریسنٹ ہے مرید کے والے انسیڈنٹ، اس کے اندر ان کا رول ہے. اس ڈٹرمینیشن کی بنیاد کے اوپر وفاق کو انہوں نے کہا کہ اس کو کالعدم قرار دے دیں، بین لگا دیں، اور وفاقی کابینہ نے آج اس کی منظوری دے دی یونینیمسلی. اس کے اندر وائلنس کے اندر کیا کوئی ایسی کوئی ٹیرر فائنانس والا کام شامل ہے، کوئی فورن فنڈنگ والا، قومی مفاد کے خلاف اور اس چیزیں؟ میں وہ کون سی چیزیں؟ یعنی اس میں پورا ایک وہ سمری آف ایویڈنس ہے، تو اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی ہیں، یعنی پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو زخمی کرنا، قتل کرنا، پھر لوٹ مار، پھر اس کے بعد یعنی ایک سیریز ہے پوری جو لاہور سے لے کے مرید کے تک جو ہے وہ مختلف واقعات ہیں، اور ان واقعات کی تعداد جو ہے وہ بیسیوں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو واقعات کی بات ہے. سر ایک میرے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، ابھی مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے، لیکن فیض آباد سے کام شروع ہوتا ہے تو فیض آباد کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کھل کے سپورٹ کر رہی تھی. نہیں، وہ تو جب ان کو یعنی آپ کہہ لیں کہ وجود دیا گیا تھا، وہ تو ہمارا ہی علاج کرنے کے لیے دیا گیا تھا نا. پنجاب میں آپ پنجاب لوگوں میں کو جب حلقہ NA 120 جہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، تو پہلی دفعہ ان کو وہاں پہ اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ یہ بریلوی بورڈ جو ہے، کیونکہ وہ بورڈ PMLN کا ہے. اور وہ کس نے کھڑا کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور اس لیے کھڑا کیا تھا کہ، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 15-16 ہزار ووٹ اس وقت لیا تھا، اور وہیں سے یہ سب کی آنکھیں کھلی کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر جب تک ہم پنجاب میں گورنمنٹ تھی میاں شہباز شریف کی ایز چیف منسٹر، تو ہمیں تو جب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پڑا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہوتی تھی. تو سر پھر اسٹیبلشمنٹ کی ان شخصیات کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے اوپر کارروائی کریں؟ اس وقت اگر ووٹنگ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ لیکن اس کی ایویڈنس کہاں سے لائیں؟ جنہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف کارروائی کریں. نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کہاں سے لائی جائے، اور کہاں کس عدالت میں جو ہے وہ پیش کی جائے. سر جس ادارے سے وابستہ ہیں وہ خود ایویڈنس بھی ڈھونڈ لیں گے. دیکھیں جی، وہ جس ادارے سے وابستہ ہیں اس ادارے کا ایک اپنا انڈیجنس جو ہے اسی نظام کے تحت انہیں کارروائی وہ کرنی چاہیے. بڑا پرفیکٹ ہے اور بڑا بھرپور ہے. وہاں پہ یقیناً ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہوگی، لیکن وہاں پہ پھر جو بات ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے پبلک تو نہیں نہ ہوتی. ہم نے تو جو بھی جیسے آج کیا ہے تو ہم نے تو اس کو پبلکلی کرنا ہے. سر یہ بڑا مشکل ہے. آپ لاسٹ الیکشنز کے یا اس سے پہلے والے 2018 والے الیکشنز تھے، اس کے بعد والے جو بائی الیکشنز کے رزلٹس تھے، اس میں دیکھیں تو بڑی 2-3 سیاسی جماعتوں کے بعد جو ووٹنگ پیٹرنز ہے اس میں TLP پرومیننٹلی اوپر کے نمبرز پہ آپ کو ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہے. تو آپ ایک پورا پولیٹیکل سٹرکچرز کو رول آؤٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں پہلے اس کو، پھر آپ اس کو رول بیک کرتے ہیں. تو دس از ناٹ آن سر، یہ تو پورا آپ کا نظام تباہ ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمیں پوری غور و فکر کرنی چاہیے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کل غلطی کی ہے تو اس غلطی کے ساتھ جڑے رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی کریکشن کروں. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ بریلوی مسلک یا کوئی مسجد یا کوئی مدارس، ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہ آج ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی انٹینشن تھی پنجاب گورنمنٹ کی یا جو ہے وفاقی حکومت کی. تمام مسالک اور بریلوی مسلک جو ہے وہ بہت ہی لائق احترام ہے، اور ہمارے یعنی آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ قطعاً کوئی ایسی بات کہ کسی مسجد پہ یا کسی مدرسے پہ یا کسی مسلک کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، یہ قطعاً اس تصور کو جو ہے وہ رول آؤٹ کیا جانا چاہیے. رانا صاحب ایک جو بینگ اے مسلم، ہمارے فیتھ کی جو بنیاد ہے نا، ہمارے مسلمان ہونے کی جو بنیادی 2-3 شرائط ہیں، اس میں سے ایک
فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, یہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے. لبیک والوں کی سیاست کے اندر اس نعرے کا بہت بڑا دخل تھا, بہت بڑا دخل تھا, اور پچھلے چند سالوں کے اندر آئی تھنک بعض ایکٹیویٹیز میں انہیں موقع بھی ملا کہ ایشوز کچھ ایسے سامنے آئے جس میں ان کی سیاست جو تھی خوب لوگوں نے ان کو فالو کیا. تو ابھی کیا ایسے کوئی ٹریگر تو نہیں کہیں سے دبایا جائے گا کہ جس سے یہ چیزیں ہاتھ سے باہر ہو؟ نہیں دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ ہم ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی جمعیت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, جہاں تک کسی بھی مذہبی جماعت کے عقیدے کا معاملہ ہے, یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا, عشق کا معاملہ ہے, تو وہ تو لائق احترام جذبہ ہے. وہ تو جذبہ جو ہے وہ اسلام کی اور مسلمان کی روح ہے. لیکن اس میں جو متشدد ایلیمنٹ ہے, دیکھیں نا جس طرح سے سیاست ہے, جمہوریت ہے, تو اس میں بھی تو سیاست میں بھی تو متشدد اور انتہا پسند آ جاتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر کوئی مذہبی جماعت میں آ جائیں تو جو بھی ٹارگٹ ہے یا جو بھی ایکشن ہے وہ اس حد تک محدود ہونا چاہیے, اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی تک محدود ہوگا.